اس سلسلہ اجتماعات کے اعتبار سے الوداعی تحفہ ہوگا۔ اب میں آغاز کر رہا ہوں۔ پہلی بات، اس سبب میں 3 باتیں مجھے کہنی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے۔ ہم بھلائے رکھتے ہیں، اپنے ذہن سے اسے دور رکھتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے۔ خدا کے منکر پیدا ہوئے ہیں، لیکن موت کا انکار کرنے والا تو کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اس لیے میں نے آیت آپ کو سنائی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف لوٹا دیے جاؤ۔ تو زندگی کی سب سے اہم حقیقت موت، اور موت کے بعد رجوع اللہ، آخرت، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ ایک حقیقت سب مانتے ہیں، سب جانتے ہیں، دوسری حقیقت کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے۔ میں نے اس اعتبار سے نوٹ کیا، یہ الفاظ قرآن میں 3 مرتبہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ انبیاء اس سے مستثنا نہیں رہے، رسول اس سے مستثنا نہیں رہے، اولیاء اللہ مستثنا نہیں رہے۔ وقتی طور پر استثناء حضرت عیسیٰ کا ہے کہ ابھی وہ زندہ ہیں، لیکن عیسیٰ یاتی علیہ الموت، حضور نے فرمایا عیسیٰ پر بھی موت آئے گی، جب دوبارہ آئیں گے زمین پر اتریں گے، پھر اس کے بعد ان پر موت وارد ہوگی، ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، انہیں دفن کیا جائے گا حضور کے پہلو میں، شادی بھی کریں گے، اولاد بھی ہوگی۔ باقی تو یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ عیسیٰ بھی بالآخر اس سے مستثنا نہیں رہیں گے، بلکہ قرآن میں ایک جگہ کہا گیا ہے أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا ہے نبی، اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو یہ کیا ہمیشہ رہیں گے؟ کون ہے دنیا میں جو ہمیشہ رہے؟ انتقال تو ہونا، آپ کا بھی ہونا ہے۔ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ لَمَيِّتُونَ، یہ تو مختصر ترین الفاظ تھے۔ اس سے آگے بڑھیے، سورہ انبیاء میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اس سے پہلے پہلے ہم تمہیں آزماتے رہیں گے، خیر کے ذریعے بھی، بھلائی دے کر، صحت دے کر، دولت دے کر، اولاد دے کر، شہرت دے کر، اور برائی کے ذریعے سے بھی، تنگ دستی دے کر، بے عزتی دے کر، اہانت دے کر، ذلت دے کر، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور پھر ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ وہ دوسری حقیقت جو میں نے کہا کہ جس پر پردہ پڑا ہوا ہے، بہت بڑا پردہ ہے۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا کی زندگی ہے۔ قرآن کہتا ہے إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یہ تو آخرت والی زندگی ہے جو اصل زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ اس سے بھی زیادہ تفصیل سے یہ آل عمران میں آئی آیت، کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پھر تمہیں پورا پورا تمہارا اجر اور بدلہ دے دیا جائے گا قیامت کے دن۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ تو کامیاب ہو گیا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے۔ دھوکہ کس معنی میں؟ یہ تمہیں اصل زندگی سے غافل کر دیتی ہے۔ تم کہیں سفر پر جا رہے تھے، تمہارا کہیں گھر تھا، تمہیں واپس آنا تھا، تم راستے ہی میں کسی دلچسپی میں ایسے مگن ہوئے کہ گھر بار سب بھول گئے۔ یہ تو تمہارا عارضی سا سفر تھا، تم نے اسی کو اپنی منزل بنا لیا، اپنا ٹھکانہ بنا لیا، تو دھوکہ دیا اس نے تمہیں۔ ویسے دنیا کی زندگی دھوکہ نہیں ہے، بڑی حقیقت ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا انما الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بوؤ گے تو وہاں کاٹو گے، یہاں کچھ کمائی کرو گے تو وہاں اس کا بدلہ ملے گا۔
اس اعتبار سے دنیا بہت بڑی حقیقت ہے، ایک ایک لمحہ بہت بڑی قیمتی شے ہے، لیکن اگر یہ دنیا تمہیں آخرت سے غافل کر دے تو اس سے بڑا دھوکے باز ہو کوئی نہیں۔ یہ اصل دجال ہے۔ میں نے تقریباً 60 برس کی عمر کو جب میں پہنچا تھا تو موت کا انتظار شروع کر دیا تھا۔ میرے قریبی احباب کو معلوم ہے، میں کہتا رہا، یہ بھی کہتا رہا کہ بھائی میں اپنے حصے کا کام کر چکا ہوں، جتنی صلاحیت اللہ نے دی تھی، جتنی بھی میرے اندر استعداد تھی، میں اس کو بھرپور طریقے پر استعمال کر چکا ہوں۔ دم واپسی برسر راہ ہے عزیز و اب اللہ ہی اللہ ہے، یہ میرا معاملہ رہا ہے 60 برس کی عمر سے۔ اس کے بعد اللہ نے مزید 14 برس دیے ہیں، یہ نافلۃ لک کے درجے میں میں کہتا ہوں، اس کا اللہ کا عطیہ خصوصی ہے، نفل ہے، ہمیشہ کہتا رہا ہوں۔ مسنون زندگی تو 61 برس ہے ہمارے حساب سے۔ علامہ اقبال کے بارے میں سنا ہے کہ رویا کرتے تھے کہ میری عمر حضور کی عمر سے زیادہ نہ ہو جائے، وہ 6 مہینے کم ہی رہی ہے حضور کی عمر سے۔ جو حضور کی عمر تھی وہی حضرت ابو بکر کی، وہی حضرت عمر کی، وہی حضرت علی کی۔ ہاں، حضرت عثمان 82 برس کے ہوئے ماشاءاللہ۔ پھر یہاں کے مجددین میں سے وہی عمر حضرت شیخ احمد سرہندی کی، وہی شاہ ولی اللہ دہلوی کی۔ ہاں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 82 برس کی عمر۔ لیکن یہ میں کہا کرتا تھا مسنون عمر تو 61 برس ہے، جسے ہم 63 کہتے ہیں، وہ اصل میں ہمارے حساب سے 61 بنتا ہے۔ وہ 63 قمری ہے، جو 9 دن کم ہے، قمری سال جو ہے وہ شمسی سال سے۔ بہرحال میں اس وقت سے منتظر تھا، لیکن جو بھی وقت اللہ نے دیا ہے، اللہ کا شکر ہے، وہ مفید کاموں میں لگا ہے۔ ان میں خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا مجھ پر سب سے بڑا احسان، اور مجھے پر نہیں، بہت بڑے پیمانے پر لوگوں پر جو احسان ہوا ہے، وہ میرا 1998 کا دورہ ترجمہ قرآن ہے جو کراچی میں ہوا تھا۔ 1998 کے مارچ میں میرا بڑا آپریشن ہوا، دونوں گھٹنے تبدیل کیے گئے، لیکن 98 کے آخر میں، حالانکہ میں چل نہیں سکتا تھا، کراچی میں مسجد جو ہے اونچی ہے، دوسری منزل پر ہے، تو خاص ریمپ بنایا گیا جس کے ذریعے میں ویل چیئر پر مجھے لے جایا جاتا تھا۔ میں نے درس دیا۔ اس درس کی گزشتہ چند سالوں سے پوری دنیا میں جو گونج ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کا کوئی حکمت خداوندی اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس میں میرے کسی کام کو دخل نہیں ہے، میری کسی کوشش کو دخل نہیں ہے۔ میں نے تو جو درس میں دیتا آ رہا تھا سن 85 سے، دورہ ترجمہ قرآن، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ میں نے محسوس کیا تھا کہ سن 98 کے اس درس میں دورہ ترجمہ قرآن کے مجھے خصوصی انشراح حاصل تھا۔ میری ساری گفتگو کا حاصل کیا ہے؟ دیکھیے، نظریاتی تحریکوں کا تعلق اشخاص سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کوئی اس کا داعی ہوتا ہے، کوئی اس کا مؤسس ہو جاتا ہے، کوئی اس کا آغاز کرنے والا ہوتا ہے، لیکن نظریاتی تحریک افراد سے وابستہ نہیں ہوتی۔ افراد آتے چلے جاتے ہیں اپنا اپنا حصے کا کام کر کے، جس کو جتنا مقدر ہے، جتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے، وہ اپنا کام کرے گا، چلا جائے گا۔ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سے بول کر اڑ جائیں گے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں قرآن کی بولی بولنا نصیب ہو جائے۔ وَإِنْ يَحْسَبُ أَنِّي مِنْهُمْ، مجھے گمان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ میں ان میں سے ہوں، میں نے قرآن کی بولی بولی ہے، اور قرآن مجید کو جیسا کہ وہ ہے، ایز اٹ از، اپنے کو مذمومہ خیالات، اپنے کوئی ذہن سے زائدہ نظریات کو میں نے اس میں دخل نہیں دیا، جسے انگریزی میں آپ آبجیکٹیولی کہتے ہیں، خالص معروضی طور پر قرآن کو پڑھا ہے، قرآن کو قرآن سے سمجھا ہے، یا پھر سیرت رسول سے سمجھا ہے۔ میں لفظ سنت کی بجائے سیرت استعمال کر رہا ہوں۔ قرآن مجسم حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کی سیرت اور حیات جو ہے وہ قرآن مجید کی اصل تفسیر ہے۔ یہ حقیقت بھی بہت کم لوگوں کے علم ہے۔ وہ احادیث کا نام تو لیتے ہیں، احادیث بھی ہیں، سیرت بھی تو احادیث ہی سے ہمیں ملتی ہے، لیکن میں خاص طور پر سنت یا حدیث کی بجائے سیرت کا لفظ استعمال کرتا ہوں۔ قرآن کی 2 سورسز ہیں، قرآن خود اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال انشاءاللہ العزیز یہ کام
بڑھے گا، چلے گا، یہ میں ابھی بعد میں عرض کروں گا۔ دوسری بات جو میں نے آیت پڑھی آپ کو، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، بہت بڑی حقیقت زندگی کی یہ بھی ہے، جس کی ہم عمر زیادہ کر دیتے ہیں اس کی خلقی صلاحیتوں میں کمی کر دیتے ہیں۔ موٹی بات ہے، بڑھاپا آئے گا، ہمیشہ کی مانی ہوئی بات ہے۔ اگرچہ جوانی میں آدمی بڑھاپے کا تصور نہیں کرتا، لیکن بڑھاپا آنا ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے موت کی طرح۔ غالب نے کہا تھا مزمحل ہو گئے قوائے غالب، اب عناصر میں اعتدال کہاں۔ ایک صاحب نے مجھے شعر سنایا تھا، ابراہیم صاحب تھے ٹونک کے رہنے والے، ذوف پیری بڑھ گیا جوش جوانی گھٹ گیا، اب عصا بنوائیے نخلے تمنا کاٹ کر۔ یہ تمنائیں جو ہیں طول العمر، انہیں کاٹو، اب گئی جوانی، امنگوں والا دور گیا، اور یہ جو تمناؤں کا پودا ہے اس میں سے لکڑی لے کر عصائے پیری بنوا لیجیے، اب بڑھاپے کے لیے ایک عصا درکار ہے۔ بڑا پیارا شعر ہے، ذوف پیری بڑھ گیا جوش جوانی گھٹ گیا، اب عصا بنوائیے نخل تمنا کاٹ کر۔ ابھی 2-3 دن ہوئے ہیں یہاں پر جو خانہ فرہنگ ایران ہے اس کے ڈائریکٹر آئے تھے، انہوں نے فارسی کا ایک شعر سنایا، بڑا پیارا شعر ہے، در جوانی گفتم کہ شعر شعر است اگرچہ پیر بود۔ جوانی میں میں یہ کہا کرتا تھا کہ شعر تو شعر ہی ہوتا ہے، چاہے بوڑھا ہو جائے، بوڑھے ہونے سے اس میں کیا فرق واقع ہو جائے، شعر شعر است گرچہ پیر بود۔ چوب پیری رسیدم، جب میں خود پیری اور بڑھاپے کو پہنچ گیا، دیدم، تو مجھے یہ بات نظر آئی کہ پیر پیر است گرچہ شعر بود، بوڑھا بوڑھا ہی ہوتا ہے چاہے وہ شعر ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ بڑھاپا جو ہے یہ زندگی کی دوسری بڑی حقیقت ہے۔ اس کا ایک اثر تو سب کو معلوم ہے، قوائے غالب جو میں نے کہا، بڑھاپے کا عام نتیجہ جسمانی ضعف، سب جانتے ہیں، لیکن مجھ پر اور کچھ اور لوگوں پر بھی خاص طور پر اس کا جو ایک اثر ہوتا ہے یا مجھ پر ہوا ہے وہ ہے یادداشت کی کمزوری، اور یہ میں کئی سال سے محسوس کر رہا ہوں۔ میری پرانی یادداشت بڑی مضبوط ہے، قوی ہے، اس میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ریسنٹ پاسٹ کی چیزیں جو ہے، پچھلے 5-6 سال کے واقعات مجھے یاد نہیں رہتے، اشخاص سے ملا ہوں اور دیکھ کے پہچان لیتا ہوں، کئی بار ملاقات ہوئی ہے، نام یاد نہیں آتا، تاریخیں اور اشخاص کے نام کے اعتبار سے تو خاص طور پر کئی سال سے میری جو میموری ہے وہ امپیئرڈ ہے، اور میں محسوس کرتا رہا ہوں کچھ عرصے سے کہ عین تقریر کے دوران محسوس ہوتا بلیک آؤٹ ہو گیا، اور مجھے سلسلہ کلام جوڑنے کے لیے سوچنا پڑا۔ بعض اوقات 1000 کروڑ مرتبہ بولے ہوئے الفاظ غائب، اب چاہے کتنا ہی زور لگا لوں وہ لفظ یاد نہیں آئے گا، ہاں تھوڑی دیر کے بعد خود بخود یاد آ جائے گا۔ میرے اس آپریشن سے اب کچھ عرصے پہلے تک جو میری تقریریں یہاں ہوئی ان میں بہت سے لوگوں نے نوٹ کیا، میری تقاریر میں اب وہ روانی نہیں رہی تھی، وہ جو کراس ریفرنسز آیا کرتے تھے جس کی بنا پر ایک مولانا عبد الکریم باریک صاحب تھے ناگپور کے، انڈیا کے، مولانا علی میاں کے وہ خلفاء میں سے، انہوں نے تفسیر بھی لکھی ہے قرآن کی، وہ ایک مرتبہ لاہور آئے تھے تو مجھ سے بھی ملاقات ہوئی، میرا درس بھی سنا، پھر یہاں وہ ایک دینی ادارے میں گئے، وہاں میرے خلاف باتیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا بھائی اس شخص کی کیا بات کرتے ہو، اس کے سامنے تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کھلا ہوا ہے، جہاں سے چاہے لے لے، پھول کھلے ہیں گلشن گلشن، لیکن اپنا اپنا دامن، تم کیا بات کر رہے ہو اس کے بارے میں۔ تو عبد الکریم باریک صاحب کی وہ جو تاثر تھا وہ صحیح تھا، کراس ریفرنسز کا آنا، القرآن یفسر بعضہ بعضا، اس میں بہت کمی آ گئی۔ بہرحال
اس کے علاوہ تیسری چیز ہوتی ہے بڑھاپے میں ریزسٹنس کی کمی کی وجہ سے عوارض. بلڈ پریشر کا میں مریض ہوں اور کوئی 25 برس سے ہوں، شوگر کا میں مریض ہوں اور کوئی 5 برس سے ہوں. ایک خاص برس جو مجھ پر آیا ہے آج سے 4 سال پہلے، اس کی ایک تاریخ ہے. یہ جو امراض دماغی کے ماہرین ہیں یہ کہتے ہیں کہ ایک مرض ہے بائی پولر ڈپریشن. انسان میں کبھی تو انشراح ہوتا ہے، ایکٹیویٹی ہوتی ہے، سوچتا ہے اور ایکٹیو کرنے کے لیے، گفتگو کے لیے، بھاگ دوڑ کے لیے طبیعت میں آبادی ہوتی ہے. کبھی وہ بجھ سا جاتا ہے، کبھی وہ حرکت کرنے کو جی نہیں چاہتا، پڑا رہے کسی کونے میں، سو جائے. تو یہ بائی پولر معاملہ کہلاتا ہے، یہ ویو چلتی ہے. اچھا یہ ہے ہر انسان میں، جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں موڈ آف ہے بھائی میرا، مجھ سے باتیں کرو. تو یہ موڈ کا آف ہو جانا، آن ہو جانا، یہ عام آدمی میں بھی ہوتا ہے. لیکن جو اللہ کے کسی فضل و کرم سے زیادہ ذہین ہو، زیادہ حساس ہو، ان میں پھر یہ جو ویو ہے یہ زیادہ اونچائی زیادہ نیچائی، زیادہ اونچائی زیادہ نیچائی، اور اس کو پھر ہم کہتے ہیں مرض، بائی پولر. یہ ہمارا خاندانی مرض ہے. والد صاحب کا تھا، بڑے بھائی اظہار احمد صاحب کو ہوا، میری بڑی ہمشیرہ کو ہوا. عام طور پر اس کی عمر ہوتی تھی 3 تجربے مجھے ہیں. والد صاحب کو 13 برس میں نے اٹینڈ کیا ہے اس بیماری میں، سن 52 سے 65 تک جب کہ ان کا انتقال ہوا. یہ عام طور پر شروع ہوتا ہے 50 برس کے لگ بھگ. میری عمر جب 50 برس کے لگ بھگ ہوئی تو مجھے کئی مرتبہ محسوس ہوا کہ میری تقریر کے دوران سوئچ آف ہوتا ہے. ایک مرتبہ سن 70 میں میری یادداشت کئی گھنٹوں کے لیے بالکل ضائع ہو گئی. اس کا میں نے تذکرہ کیا ہوا، میری کتاب ہے حساب کم و بیش. جو کیفیت مجھ پر گزری تھی، جس کرب کے عالم میں وہ چند گھنٹے مجھ پر گزرے تھے، میں انہیں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. آدمی خراب ہے، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، کچھ بھی نہیں. میں جب 50 برس کا ہوا اور یہ ایک مرتبہ مجھے جھٹکے لگے مسجد سمن آباد کے اندر، تو میں نے ڈاکٹر رشید چودھری صاحب سے، وہ میرے والد صاحب کے بھی معالج رہے تھے، میں نے ان سے کہا کہ یہ ڈینجر زون میں داخل ہو گیا ہوں. ان کا نہیں، آپ کو یہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ اللہ کے کتاب کی خدمت کر رہے ہیں. تو ان کی یہ بات تو پارشلی ٹروتھ نکلی کہ 70 برس کی عمر میں مجھ پر یہ 20 برس اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں ایک بونس دے دیا. 70 برس میں ظہور ہوا، اس کا ایکسائٹنگ کاز بنا ہے افغانستان میں جو حادثہ ہوا طالبان کے ساتھ. اتنا صدمہ مجھے تھا، ایک دم بیٹھ گیا. یہ چیز جو ہے ابھی کنٹینیو کر رہی ہے.